مسیح میں میرے بھائی اور بہنوں، آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں، اور ان بھائیوں کو جو اس کلام کو سنتے، اس کلام کو دیکھتے، پڑھتے اور عمل کرتے ہیں، ان کی خدمت میں بھی آداب ہو۔ آج آپ جانتے ہیں کہ کرسمس ایو ہے، اور کرسمس ایو کے دن جو واقعہ بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے، ویسے تو اسے سب بھی جانتے ہیں، لیکن جو میرے پاس جو بیان طلب ہے وہ اس قسم کا ہے کہ لوکا کی انجیل، اس کا دوسرا باب، اس کی 8 سے 18 آیات تک میرے پاس جو آپ بہن بھائیوں کے لیے پیغام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کتاب مقدس میں، اس پہرا میں 2 کیٹیگری کے لوگ شامل ہیں جنہیں نجات یکساں ملی ہے، اور تیسرا وہ لوگ جو دور سے نزدیک آگے، یعنی وہ مجوسی۔ پہلے لوگ کون سے؟ پہلا کیٹیگری کے کون سے؟ جو اجالے میں رہتے تھے، ان اجالے میں رہنے والوں کے لیے برکتیں۔ اجالے میں رہنے والے سے مراد یہ ہے کہ جو خدا کے قوانین مانتے، اپنی زندگی کو پاک صاف رکھتے اور روشنی میں چلتے، جس طرح مقدسہ مریم، حضرت یوسف، یہ تمام لوگ جو تھے وہ اجالے میں رہنے والے تھے، کیونکہ خدا کی برکتیں ان کے ساتھ تھیں۔ اور ایک انوکھی اور سچی کہانی جو ان کو نجات دے سکتی تھی، وہ آج رات کرسمس ایو کے دن ان پر ظاہر ہوئی۔ اور دوسرے کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ رات میں رہنے والے، کاروبار کرنے والے، ان میں اجالے کی خبر۔ رات میں رہنے والے، یہ کہوں گا کہ جو خداوند المسیح کی نجات کو نہیں جانتے، جو ان احکام کو نہیں جانتے جو کلام مقدس میں پرانے عہد نامے میں درج ہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو وہ اندھیرے میں یا رات میں اس لیے ہیں کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ نہ تو سننے میں اور نہ پڑھنے میں اور نہ عمل کرنے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ وہ باخبر ہیں، یا پھر اس نظریے سے کہ انہوں نے اپنے اس جسم سے جو کہ خداوند نے انہیں بخشا ہے اس سے جلال ظاہر نہیں کرتے، بلکہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں۔ پہلا کیٹیگری برکت والے لوگ، اجالے میں رہنے والے لوگ، نور میں چلنے والے لوگ، انہیں نجات ملی، ایک سچی کہانی۔ اور دوسرا جو اندھیرے میں رہنے والے لوگ ہیں انہیں اجالے کی خبر دی گئی، ٹھیک ہے۔ تیسرا وہ لوگ جو دور دراز مقام میں تھے اور ستاروں کا علم جانتے تھے، وہ بھی نزدیک آ گئے۔ جو زمین کا علم جانتے تھے، ستاروں کا علم جانتے تھے، وہ بھی نزدیک آ گئے۔ اس طرح خدا نے مکمل طور پہ ساری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کی ہے، تاکہ ہر ایک کی نوبت جو ہے وہ توبہ تک پہنچے، اور آدمی جو ہے
وہ خدا کے گھر میں ویسے ہی جیسے نافرمانی سے پہلے وہ رہتا تھا اس طرح فرمانبرداری کے بعد اس کے ساتھ شراکت کرے اور اسے اپنی زندگیوں میں چلا دے۔ لہذا اب دیکھتے ہیں جو کہ 8ویں آیت میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل 2 باب 8ویں آیت۔ اس علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی گلہبانی کرتے تھے، یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ چرواہے دن کو تو ان کی حفاظت نہیں کرتے تھے، وہ اس لیے کہ دن کو ان کو خطرہ نہ تھا، اور جو ان کی بھیڑیں ہیں وہ خود بخود چر کر خدا کی حفاظت میں وہ واپس آسانی سے گھر آ جاتی، لیکن رات جو خطرناک لوگوں کے لیے ایک خوشی کا باعث بن جاتی ہے کہ وہ اندھیرے میں جو غلط کام ہے، جو ابلیس کے کام ہے، وہ آسانی سے ادا کرتے ہیں۔ لہذا یہاں پہ چرواہوں کی مثال رات کو نگہبانی اس لیے ہے کہ ابلیس ان کی بھیڑوں پر کوئی حکمرانی نہ کرے اور ان کو چھین نہ لے جائے اپنی قربانی کے لیے۔ لہذا جو خدا کو نہیں جانتے تھے، یعنی وہ چرواہے، ان پر خداوند کا نور چمکا۔ کیوں چمکا؟ کہ وہ اپنی بھیڑوں کی گلہبانی کر رہے تھے۔ اگر ہو سکتا ہے وہ سوتے ہوں تو یہ پیغام ان کے پاس نہ پہنچتا، لیکن چونکہ وہ گلہبانی کر رہے تھے، وہ ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، ان کی رکھوالی کر رہے تھے، جاگ رہے تھے، تو اس لیے خداوند کا نور ان پر چمکا۔ اسی لحاظ سے میں اپنے درمیان میں جو بھائی خداوند کو جانتے ہیں، خداوند کو پہچانتے ہیں، خداوند کے حکموں پر چلتے ہیں، ان کے لیے ایک نجات کا راستہ اپنے لیے وہ آسان کر لیتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو گڈریوں کی طرح اپنے مال کا حفاظت کرنا جانتے ہیں، چاہے اندھیرا ہو، چاہے دکھ ہو، چاہے تکلیف ہو، پر وہ خدا کو نہیں جانتے، لیکن اپنے مال کی رکھوالی اچھی طریقے سے کرنا جانتے ہیں، ان پر خدا کا نور چمکا تاکہ وہ صرف مال ہی کی نہیں بلکہ اپنی زندگی کی بھی رکھوالی جو ہے وہ آسانی سے کر سکے۔ تو کیا ہوا؟ خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ اب دیکھیں، یہی جبرائیل فرشتہ جب ماں مریم کے پاس آتا ہے تو دن کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ فوراً ہی ماں مریم جو ہے وہ اپنی بہن الشبا کے گھر گئی، یعنی دن کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے۔ یہی فرشتہ رات کو جو یوسف سوتا تھا، سوتے میں اسے ملا ہے اور اسے یہ بیان کیا ہے کہ جو روح القدس ہے اس کو اپنے گھر میں لانے سے گریز نہ کر۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ دو کیٹیگری کے لوگ، ایک دن میں اور راست بازی میں چلنے والے، اور ایک وہ یوسف کی طرح کیٹیگری کے لوگ جو راست بازی میں چلتے ہیں لیکن جسم کی ضرورت کے مطابق رات کو آرام کرتے ہیں، ان پر بھی ویسا ہی مبارک اور نجات ملتی ہے جس طرح کے مریم پہ ملی۔ اب گڈریوں پہ رات کا وقت تھا، پھر سے بیان کرتا ہوں، اور وہ اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، تو یہاں فرشتہ جبرائیل فرشتہ تیسرے مرتبہ انہیں ملا۔ کن کو ملا؟ اپنے گڈریوں کو، ٹھیک ہے۔ اور گڈریوں کو جب ملا رات کے وقت تو وہ ڈر گئے۔
اسی طرح ہوتا ہے کہ جنہیں خدا کی پہچان نہیں ہوتی وہ خدا کے کلام سے بہت ڈرتے ہیں، یا تو پھر انہیں پادری صاحبان نے یا ربائی نے یا ہیکل میں جو رہنما ہے انہوں نے انہیں بہت کلام سے ڈرا دیا گیا، اور یا پھر وہ خدا کو نہ جانتے ہوئے خداوند سے ڈرتے تھے۔ تو یہاں کیا ہوا، جب ظاہر ہے وہ خدا کو نہیں جانتے تو جو خدا نور ہے ان پر آ چمکا تو ظاہر وہ ڈریں گے۔ اسی طرح ہمارے درمیان میں بھی آج بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو اس کلام کو سننے سے، اس کلام کو پڑھنے سے اور اس کلام کو عمل کرنے سے بہت ڈرتے ہیں۔ جب وہ سنیں گے نہیں تو کس طرح وہ نجات کی خبر ان تک سنائی جائے گی؟ جب وہ پڑھیں گے نہیں تو کس طرح خدا ان کے دل تبدیل کرے گا؟ اور جب وہ عمل کریں گے نہیں تو کس طرح وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے؟ تو یہ 3 درجے کے 3 سٹیپس ہیں۔ ان سٹیپس کو اسی پیراگراف میں ہم نے دیکھنا ہے، مریم کے ذریعے، یوسف کے ذریعے اور ان گڈریوں کے ذریعے۔ تو لہٰذا اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے نہ تو ڈرنے کی اور نہ اندھیرے میں رہنے کی، اس لیے کیونکہ اب ہم جان گئے ہیں کہ خداوند جسے چاہتا ہے اسے برکتیں جو ہیں وہ ابنڈنٹلی دیتا ہے، بہت زیادہ دیتا ہے۔ اب خدا کے فرشتے نے ان سے کہا کہ ڈرو مت، اسی طرح خدا کے بندے، خدا کے رہنما اور خدا خود انہیں خواب میں مل کر، جو کہ خدا دیکھتا ہے کہ اپنے گھر کی نگہبانی بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، خدا ان کو پسند کرتا ہے، خدا ان کو چنتا ہے۔ جس طرح کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتا وہ بے ایمان سے بدتر ہے، تو جو شخص اپنے گھر کا بندوبست کر سکتا ہے اس پر خدا مہربان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر گڈریے جو ہیں اپنے گلے کی اپنے جنہیں حفاظت کرنی چاہیے اس جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے، اور اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پراپر، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، ادا کر رہے تھے۔ خداوند نے چاہا کہ ان کو بتائیں کہ تم جس طرح رکھوالی اپنی بھیڑوں کی کر رہے ہو اس طرح تمہاری رکھوالی کے لیے ایک منجی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بشارت کیا دی، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشخبری کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ اب ان گڈریوں کو ایک لفظ کہا کہ یہ خوشی کی بشارت تمہارے لیے ہے اور اس کے بعد یہ ساری امت کے لیے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ان لوگوں نے سب لوگوں کو جنہیں وہ جانتے تھے انہیں بتانا ضروری ہے۔ اسی طرح جب ہم خداوند کا کلام جان جاتے ہیں، خداوند میں مضبوط ہو جاتے ہیں، خداوند میں طاقت پاتے ہیں، تو پھر ہمیں دوسروں تک کلام پہنچانا واجب اور درست ہے، ٹھیک ہے؟ ساری امت کے واسطے ہے، میرے لیے نہیں ہے کہ میں ایسے گھر میں خود ہی اسٹڈی کروں اور لوگوں تک نہ پھیلاؤں۔ چرچز میں پھیلاؤ، وہاں جگہ ملتی ہے، اگر آپ کو موقع ملتا ہے چرچز میں بات کرنے کا، دعا کرنے کا، کلام سنانے کا تو سنائیں۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے کہ اسکائپ پہ کسی بھی آئی ڈی پر آپ کو کلام سنانے، کلام پڑھنے، دعا کرنے، گیت گانے کے، تو ضرور گائیں، کیونکہ یہ تمام امت کے واسطے ہے۔ اور امت کسے کہا گیا ہے؟ اسرائیل قوم کو۔ اور پھر اس کا جو آگے بڑھ کر ایک قصہ ہے کہ وہ صرف اپنوں ہی کے لیے نہیں آیا بلکہ غیروں کے لیے آیا ہے، یہ اس نے خود کہا ہے، ٹھیک ہے؟ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے جو مسیح خداوند ہے۔ اب یہاں پہ ظاہراً خدا کہا ہے، کس نے کہا ہے؟ جبرائیل فرشتے نے، جس نے مدر میری کو بھی، مقدسہ مریم کو بھی پیغام دیا کہ تو روح القدس کی قدرت سے
روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور تو ایک بچہ جنے گی جس کا نام ایمینویل رکھنا، یسوع رکھنا. ٹھیک ہے. یہاں پہ اسی جبرائیل فرشتے نے جو یوسف کو بھی ملا کہ تو اس پاکیزہ عورت کو جو روح القدس سے بھر گئی ہے اس کو اور روح القدس کو اپنے گھر لانے سے گریز نہ کر، اور وہ لے کے آیا. اس نے کیا نہ مانا. یہاں پہ بھی فرشتوں نے گڈریوں کو کہا کہ وہ خدا ہے، وہ روح ہے اور اس کا نام مسیح ہی ہے، وہ زندگی دینے والا ہے اور اس کے پاس تم جاؤ. ایک کے باطن میں آیا، ایک کو کہا کہ گھر لانے سے نہ ڈر، ایک کو کہا کہ تم اس کے پاس جاؤ. اور آگے دیکھتے ہیں اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چنی میں پڑا پاؤ گے. اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کے ایک گروہ خداوند کی حمد کرتی ہوئی یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح ہو. اب یہی بات کہ وہ چرنی میں پایا جائے گا، اور چرنی کا مطلب میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں جانور کھاتے ہیں، جانوروں کا چارہ ہوتا ہے. اور چرنی خداوند کے پلان کے مطابق اسے اس جگہ رکھا کہ ہم جو زندگی جانوروں کی طرح گزار رہے ہیں، نہ سمجھ ہیں، نہیں جانتے، یہ ہمارے لیے غذا ہے اور ہم اسے کھائیں. جو کہ پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس کی 23 بات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بات مجھے خدا باپ سے پہنچی جو میں نے تم تک پہنچا دی کہ جس دن رات پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شکر کیا، توڑی اور شاگردوں کو دی اور کہا کہ یہ لو، یہ میرا بدن ہے. اس کے بعد اس نے مے کا پیالہ لیا، شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ کھاؤ، یہ میرے عہد میں خون کا پیالہ ہے، نئے عہد میں. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ وہ چرنی میں پڑا پاؤ گے. یہ ایک پہچان بتائی، جو پہچان میں نے آپ کو بتا چکی ہے خوراک کی، یہ پہچان ہے. اور اس طرح وہ ایک جبرائیل فرشتہ ہی نہیں بلکہ بہت سے فرشتے آگے. جب یہ خوشخبری دی تو وہاں خوشی منائی گئی. آج کرسمس ایو ہے، خدا کی پیدائش سے ایک رات پہلے کی، اسی رات کی بات ہے، یعنی 12 بجے سے پہلے کی بات ہے جو اس وقت انہیں بیان کی گئی. اور جب وہ گئے کیا گئے کہ زمین پر ان آدمیوں میں یعنی ہم میں، آپ میں کیا ہو جن سے وہ راضی ہے. اب خدا ہم میں راضی ہے. خدا مدر میری کے ساتھ راضی تھا، خدا یوسف کے ساتھ، حضرت یوسف کے ساتھ راضی تھا، خدا گڈریوں کے ساتھ راضی تھا، خدا مجوسیوں کے ساتھ راضی تھا. تو ان میں آپس میں کیا ہو، صلح ہو. اب بادشاہ جو مجوسی ہیں، جو بڑے امیر لوگ تھے، وہ ہدیے لے کر آئے تاکہ وہ جو چرنی میں ہے، وہ جو غریب ہے، جس کے پاس کوئی مکان نہیں، جس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں، اس کے پیدا ہونے کے لیے پراپر مکان بھی نہیں، ان کے میں صلح. گڈریوں میں جو حفاظت تو کرنا جانتے ہیں لیکن اپنے آپ میں اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ خدا کو جانے. تو یہ باتیں جو ہیں وہ بڑے سے، چھوٹے سے، گناہگار سے، خطا کار سے، تمام لوگوں میں خداوند کی نجات کا پیغام سنا کر صلح ہو جائے. اور خدا ہر ایک سے راضی ہے. یہ نہیں کہ خدا جو ہے وہ صرف پاسٹر صاحبان سے یا بشپ مبشر صاحبان سے یا انہی سے راضی ہے، انہی کے پاس کلام آتا ہے. ایسی بات نہیں، وہ سب کے لیے کلام آتا ہے. اب آگے آ جائیں. جب فرشتے نے اس کے پاس آسمان پہ چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس سے خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. اب انہوں نے اپنے آپ سے سوال کیا. اسی طرح ہم لوگوں کو بھی اپنے آپ میں یہ سوال کرنا چاہیے کہ جس طرح بیت لحم میں اس فرشتے کے کلام کے مطابق جو کہا گیا تھا وہ
ان سوالوں میں بدلا کہ یہ سوال جو ہمیں بتایا گیا ہے یہ ہمارے لیے ابھی تک سوال ہے، اس کا جواب ہمیں نہیں پتا، جواب اس وقت پتا چلے گا جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اور انہوں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ چلو چلیں۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جب بھی خداوند کی تھوڑی سمجھ آتی ہے تو ہم خداوند کے پاس آئیں، نہ صرف چرچ ہی میں، نہ صرف کہ محفلوں میں، خداوند کی محفلوں میں، نہ کہ گیت گانوں میں، نہ کہ دعاؤں میں، نہ کہ نمازوں میں، نہ کہ سیمینار میں، بلکہ اکیلے بیٹھ کر بھی خدا کے پاس آپ آ سکتے ہیں، اور وہی سب سے بہترین طریقہ ہے خدا کے پاس آنے کا۔ بس انہوں نے جلدی کر کے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا۔ اسی طرح انہوں نے جلدی کی کہ ایسا نہ ہو کہ دن ہو جائے اور پھر ہمارا سونے کا وقت ہو جائے اور ہم سو جائیں، ابھی تو ہم رکھوالی کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، تو ہم فوراً جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی پہلے رش ہو جاتا، یا لوگ جو ہیں وہاں کے رہنما، جو اس جگہ کے رہنما تھے، وہ انہیں جانے نہ دیتے، تو رات کی اندھیری میں انہوں نے ایک ایسے جلوے کو دیکھنا تھا جو انہیں دن ظاہر کرتا ہے، روشن ظاہر کرتا ہے، نور ظاہر کرتا ہے، اسے دیکھ لیں، اس نور کو دیکھ لیں۔ انہوں نے جلدی کی، اور مزے کی بات دیکھیں کہ مریم اور یوسف کو ہی دیکھا، جیزس کو مریم کے پاس نہیں دیکھا، جیزس کو یوسف کے پاس نہیں دیکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مدر میری نے گود میں لیا ہو اور گڈیریوں نے اسے دیکھا ہو، یا یوسف کی گود میں ہو تو وہ دیکھا ہے کہ فرشتے نے تو کہا تھا چرنی میں پڑا پائیں گے، یہ تو گود میں ہے، تو یہ تو بات غلط ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، وہ اس جگہ تھا، نہ تو مدر میری کے گود میں تھا اور نہ یوسف کے گود، وہ اس جگہ تھا جو سارے جہان کے لیے ہے، جان چیپٹر 3 ورس 16، سارے جہان کے لیے ہے۔ چرنی میں ان جانوروں کی خوراک ہے۔ اگر ہم جانور ہیں، ہم نہیں سمجھتے، ہم صرف جان رکھتے ہیں اور ہم نہیں خداوند کے کلام کو سمجھ سکتے، نہیں جاتے، وہ ان کے لیے چرنی میں پڑا۔ اور انہوں نے کیا دیکھا کہ واقعی پہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا ہے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ چرنی میں پڑا پاؤ گے، تو انہوں نے چرنی میں دیکھا۔ گو اسی جگہ پہ تھا، خداوند اسی جگہ پہ تھے، لیکن ان سے ہٹ کر تھے، ذرا سا دور چرنی میں پڑے تھے، ان کی گود میں نہیں تھے۔ یہ میرا مقصد بتانے کا۔ تو ہمارے لیے بھی کسی رہنما کے پاس یا کسی پاسٹر کے پاس ایسا کلام نہیں کہ وہ آپ کو نجات دے سکے۔ اس کے پاس جو کلام ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اور وہ ساتھ رہنے سے آپ کو بھی یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ رہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح جیزس باپ ان کے ساتھ تھے، اور کہاں تھے؟ چرنی میں تھے، اور انہوں نے دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں کہی گئی تھی مشہور کی۔ مشہور کیسے کی؟ اس طرح کی جو 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ جب خدا کی تمجید کرتے ہوئے اور انہوں نے روشنی دیکھ لی، ان کی عقلیں کھل گئیں، تو انہوں نے تمجید شروع کی۔ کس کی؟ پہلے وہ کسی چیز کی تمجید نہیں کرتے تھے، کسی کو نہیں، وہ اپنی بلانگنگز کی ٹیک کیئر کر رہے تھے۔ اب انہوں نے جلال جو ہے وہ یسوع کو دیا اور ترجیم کرتے ہوئے لوٹے، اور پھر انہوں نے وہ بات جو ہے مشہور کی، کہاں چلتے چلتے کہاں مشہور کی؟ 17ویں آیت میں، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تھی تعجب کیا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ان کو اندھیرے میں، رات میں، اور ان کو سب سے پہلے خبر پہنچ گئی، کسی بادشاہ کو نہیں پہنچی، کسی علماء کو نہیں پہنچی، کسی ہیکل میں کاہن کو نہیں پہنچی، کسی کو نہیں پہنچی، اور ان کو پہلے پتہ چل گئی۔ تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ وہ اندھیرے میں بھی جاگتے تھے، اندھیرے میں بھی کیا کرتے تھے؟ اپنی چیز کی رکھوالی کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اندھیرا کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتا، ہم اپنی چیزوں کی رکھوالی اچھی طرح کریں چاہے اندھیرا ہو۔
اور اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے خداوند کا نور بہت ضروری ہے تاکہ اپنی چیزوں کی رکھوالی ہی نہیں بلکہ اپنی رکھوالی کر سکے، اس زندگی کی رکھ سکے۔ اب 19 میں مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ ماں مریم جو تھی وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر غور کرتی رہی کہ واقع پہ یہ ایک نور ہے، یہ ایک خدا کا بیٹا ہے۔ اب میں نے جیسے پہلے بیان کیا 3 کیٹیگری بلکہ 4 کیٹیگری کے آپ کر لیں۔ پہلی ماں مریم جو پاکیزہ تھی، اس کو نجات ملی۔ دوسرا اس کا خاوند جسے کہا گیا کہ اس نجات کو اپنے گھر میں لے کر آ۔ تیسرا گڈریوں کو جو کہ اپنی چیزوں کی رکھوالی تو کرتے تھے اندھیرے میں لیکن اپنی رکھوالی نہ کر سکتے تھے، ان کو نجات ملی۔ چوتھا مجوسیوں کو جو کہ دور علاقے کے لوگ تھے، انہیں کہا گیا کہ اس کے پاس آؤ، نجات کے پاس، اور ہدیے لے کر آؤ۔ تو اس طرح اگر ہم میں 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں، ہم جو پاکیزہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے کوئی خطا نہیں کیا، تو ان کو بھی نجات کی راہ اپنے درمیان میں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انہیں بھی جو آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، آپس میں دل ان کے سخت ہیں، جس طرح یوسف تھا، لیکن اس نے اپنے دل کو نرم کیا اور نجات کو اپنے گھر میں لے کر آیا۔ اس طرح وہ جھگڑے بازی ختم کر کے آج ہی کرسمس ایو کے دن ہم چاہے اندھیرا ہو چاہے جو مرضی ہو، جھگڑے دور کر کے خداوند کی روح میں شامل ہوں، تاکہ وہ روح جو ہے وہ ہم میں جس طرح دوسروں میں کام کرتی ہے اس طرح کرے۔ تیسرا گڈریے صرف ہم میں ہی نہ کریں، ٹھیک ہے یہ میری چیز ہے تو میں اس کی حفاظت کروں گا، دوسروں کو نہ دیکھیں۔ اگر مجھے چوٹ لگی ہے تو میں ہی افسوس کروں، اور اگر میرے بھائی کو چوٹ لگی ہے جسمانی بھائی کو تو اسی کا افسوس کروں، نہیں جو میرا ساتھ پڑوسی ہے میں اس کا بھی خیال رکھوں۔ گڈریے کی طرح بنے، پھر مجوسی کی طرح جہاں بھی خدا کا کلام آپ کو کہا جائے سنانے کے لیے یا کہنے کے لیے، یہ جیزس سب سے بڑا ہمارے پاس ہدیہ ہے جو سونے سے بھی زیادہ تپایا ہوا ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ کلام یہ بانٹیں، یہ ہدیہ دوسروں کو دیں، جس طرح مجوسی ہدیہ اس کے لیے لے کر آئے، ہم بھی اس کلام کا ہدیہ جو ہے وہ دوسرے تک بانٹیں اور دیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ ہم کل خداوند نے چاہا تو صبح اپنے چھوٹے بیٹے کے ہاں مشیگن جائیں گے، تو اس طرح ہم جو کرسمس کا دن ہے وہ وہاں منائیں گے۔ خداوند آپ کو اس کرسمس ایو والے دن ان برکتوں سے مالا مال کرے۔ اب یہ ہمارے پاس کرسمس ایو ہی نہیں بلکہ نجات کا دن ایگزیکٹلی کرائسٹ ماس ہمارے پاس موجود ہے۔ آمین۔